آج 29واں روزہ کھلنے کو ہے، چند گھڑیاں بس گئی ہیں۔ آپ سب یقیناً عید کی شاپنگ میں اور عید کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، تو ہم نے سوچا کہ نماز عید کا طریقہ آپ کو سکھا دیں اور نماز عید کے حوالے سے چند سنتیں اور مستحبات بھی آپ حضرت کے سامنے پیش کر دیں۔ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ نماز عید الفطر کی طرف جانے سے پہلے کچھ کھا پی لینا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ حضور 3 کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے، تو بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ 3 کھجوریں تناول فرما لیں، اور اگر آپ نے ناشتہ کر لیا یا کوئی اور میٹھی چیز بھی کھا لی تب بھی بہتر ہوگا۔ عید کے دن ناخن کٹوانا یہ بھی مستحب ہے، اور اسی کے ساتھ اپنے بال بھی کٹوائیں، جسم کے اضافی بالوں کی صفائی بھی کریں اور غسل کریں، خوشبو لگائیں، اچھے اور عمدہ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور نماز عید کی طرف جب چلنے لگیں تو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کہتے ہوئے نماز عید کے لیے آئیں۔ اور ایک راستے سے نماز عید کے لیے آئیں تو کوشش کریں کہ واپس جب جائیں تو دوسرا راستہ اختیار کریں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور اس میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اور کوشش کریں نماز عید الفطر سے پہلے آپ کا فطرانہ ادا کر دیں۔ اگر آپ عید کے بعد ادا کریں گے تو یہ پھر عام ایک صدقہ ہو جائے گا، پھر فطرانے کی جو ایک اہمیت ہے، فطرانے کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ اب آتے ہیں نماز عید کی نیت کی طرف اور طریقے کی طرف۔ دیکھیں، نماز عید کی نیت ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 تکبیرات زائد کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ ہمارا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے۔ یہ نیت اگر آپ زبان سے کریں گے تو بہت ہی اچھا، اور اگر آپ نے دل میں بھی یہ نیت رکھ لی تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی پھر بھی ہو جائے گی۔ اب نماز عید شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں گے، اور ہم پڑھیں گے آہستہ آواز میں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد پھر اپنے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے، پھر دوسری دفعہ اللہ اکبر، ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے، پھر تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ دیں گے، سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کی تلاوت امام کریں گے، اور ہم خاموشی سے سماعت کریں گے۔ پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور اپنی 1 رکعت مکمل ہوگی۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہاتھ باندھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوسری سورت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ کیسے؟ اللہ اکبر چھوڑ دیا 1 دفعہ، اللہ اکبر دوسری دفعہ چھوڑا، اللہ اکبر تیسری دفعہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑے، اور چوتھی دفعہ میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر آپ ڈائریکٹ رکوع میں جائیں گے، اور رکوع کے بعد پھر آپ سجدہ کریں گے اور تشہد پڑھ کے آپ اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ تو یہ نماز عید کا طریقہ ہوا۔ نماز عید میں یاد رکھیں کہ عید کے بعد 2 خطبے دیے جاتے ہیں، یہ خطبے سننا بھی واجب ہیں، اور اس کے بعد پھر آخر میں دعا ہوگی اور معانقہ اور مصافحہ کریں گے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت مبارکہ ہے، اور حدیث پاک بھی ہے کہ جو لوگ عید کے دن نماز عید کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے احباب کے گھر جائیں، دوستوں کے گھر جائیں، رشتہ داروں کے گھر جائیں، مبارکباد دیں، بچوں کو عید کی خرچی دیں، محبتیں بانٹیں، الفتیں قائم کریں، حسن سلوک اختیار کریں، یتیموں پر شفقت کا ہاتھ پھیریں، یتیموں کو آپ عیدی کی خرچی دیں، اور جتنا ہو سکے ان کے لیے بھی آپ کھانے پینے کا اہتمام کریں۔ یہ عید کا دن اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے۔ اس دن آئندہ گناہ نہ کرنے کی سچی اور پکی توبہ کریں، وعدہ کریں،
اور جو رمضان میں عبادتیں کی وہ پورے سال میں برقرار رکھوں گا، اللہ رب العزت کے ساتھ آپ یہ عہد کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عید الفطر کا دن نصیب فرمائے، اور اس عید الفطر کے دن اللہ رب العزت ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔